جی کسی نے ایک سوال کیا، بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید پہلا عنوان کے تعلق سے ہی اکثر سوالات ہیں، اس عنوان کے تعلق سے سوالات کم ہیں کہ عورتوں کی ساڑی پہننا کہاں تک صحیح ہے. انہوں نے لکھا کسی نے کہ عورتوں کی ساڑی پہننا کہاں تک صحیح ہے. تو اب یاد رکھیے، ہر وہ لباس جو عورت کو مکمل ڈھانکتا ہے، چست نہ ہو، پتلا نہ ہو، مردوں جیسا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو، تو ایسا لباس ان کے لیے درست ہے، وہ پہن سکتی ہیں. عورتوں کا سطر کیا ہے پہلے وہ جان لیں. عورتیں جو ہے مکمل اپنے سر سے لے کر پیر تک اور ڈھانکنے کی، رسول اللہ فرماتے کل النساء عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، اس کو پورا سر سے لے کر پیر تک وہ چھپانے کی چیز ہے. عورت عربی میں کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے عربی میں لکھا ہوتا مرد کی عورت کیا ہے، مطلب مرد کا سطر کیا ہے، اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے. ٹھیک، تو نساء عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے. تو کوئی بھی ایسا لباس جو اس کو ڈھانکتا ہو، تن کو مکمل پتلا نہ ہو، کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو، مردوں جیسا نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ساڑی ہمارے ماحول میں چلتی ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے شرعی لباس نہیں ہے. جو چلتی ہے، جو پہنتے ہوں گے شرعی اعتبار سے الگ ہے، لیکن جو پہنتے ہیں شرعی نہیں، اس لیے کہ مرد کی عورت، مرد کا سطر ناف سے لے کر یا اس کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے. مطلب مرد کو بھی ناف اور اس کے نیچے کا حصہ دکھانا جائز نہیں ہوگا، ہے نا. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ماں بہنیں ایسا لباس پہنتی ہے جس میں ان کا پیٹ نظر آتا ہے، پیٹھ نظر آتی ہے، گلا نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں اور ٹخنوں تک پیر نظر آتے ہیں. شریعت ایسی کسی بھی حال میں اجازت نہیں تھی، چاہے کسی مکتب، کسی مسلک، کسی فکر، حتیٰ کہ اگر آپ سنی شیعوں کی فکر سے بھی جاتے ہیں ان کے نزدیک بھی جائز نہیں کہ عورت پیٹ دکھائے، پیٹھ دکھائے، ہاتھ یہاں تک یا اس سے اوپر پہنے، اسی طرح گلا دکھائے یا پیٹھ کا پچھلا حصہ گلے سے دکھائے، یہ جائز نہیں. تو جس طریقے سے ہم آج ساڑیاں پہنتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ترمذی کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی جو ایسا پتلا لباس پہنے جس کے اندر سے جسم چھلکے، حالانکہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اتنے دور ڈالی جائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے کچھ حصے میں آئیں گی، معاف کرنا، جہنم میں اتنے دور ڈالی جائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی، اور جہنم میں اتنے دور ڈالے جائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی. تو یہ پتلے لباس والوں کو تاکید ہے، جن کا لباس ہی نہ ہو ان کے تعلق سے کیا وعید ہوں گی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. لباس ہی نہ ہو کہ پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ درست نہیں ہے دکھانا بھائی. عورت کے لیے تو سر سے پیر تک وہ تو چھپانے کی چیز ہے. تو بہرحال جس طرح سے ہم آج پہنتے ہیں ہمارے ہندوستان کے بخصوص ہمارے علاقے میں جائز نہیں ہوں گے. ہاں پھر آپ اس کو الٹر کیجئے، ایسا پہنائیے کہ اس کا بلاؤز پین کیجئے مردوں کے جیسا، آستینہ اتنی ہو کہ فل ہو، ٹھیک ہے، گلا ایسا ہو کہ اس کے اوپر بٹن ہو، اور اسی طرح شلوار اندر سے آپ شلوار یا کچھ پہنے جس سے اگر کبھی ساڑی اٹھ جائے چلتے ہو سیڑھیوں پہ تو کچھ نہ دکھے پیر یا ٹخنا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت دی جائیں گے. لیکن اب ایسی ساڑی پہنے تو لوگ بولیں گے تو ابھی سے بڈھی ہو گئی ہوتی ہے نا. تو ایسی جوانی ہم کو چاہیے ہی نہیں جو ہم کو جہنم میں لے جائے، اس سے بڑھاپا بہت افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے الزامات میں مت جائیے، لوگ آپ کو نہ گدھے پہ بیٹھنے دیں گے نہ پیدل چلنے دیں گے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا سطر مکمل ڈھانکیں، اور سر سے لے کر پیر تک عورتوں کو ڈھانکنا ضروری ہے. جی